السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی صورت مبارکہ کا نام سورہ قلم ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 52 آیات ہیں۔ پھر سورہ ملک اور سورہ قلم کے درمیان میں جو ربط ہے اس کو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ سورہ ملک میں توحید کا، اللہ تعالیٰ کے علم اور ان کی قدرت کا ذکر تھا، جبکہ سورہ نون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور دعوت کا ذکر ہے۔ تو گویا کہ سورہ ملک میں توحید کو بیان کیا گیا ہے اور سورہ قلم میں رسالت کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر ہمارے سامنے جو قرآن پاک میں صورتوں کی ترتیب ہے اس کو مصحف کی ترتیب کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ پاک کی جانب سے ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے کون سی صورت پہلے نازل ہوئی یا کون سی صورت کی کون سی آیات جو ہیں وہ پہلے نازل ہوئیں، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مفسرین کرام کے بہت زیادہ اقوال آتے ہیں۔ انہی میں سے ایک قول جس کو کافی ترجیح دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی وحی جو ہے وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہیں، اس کے بعد دوسری وحی جو ہے وہ سورہ قلم کی پہلی 7 آیات ہیں، تیسری وحی جو ہے سورہ مزمل ہے، اس کی پہلی 7 یا 10 آیات تیسری وحی ہے۔ چوتھی وحی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورہ مدثر ہے اور اس کی پہلی 7 آیات ہیں، اور پانچویں وحی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور چھٹی وحی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورہ لہب کی 5 آیات ہیں۔ اس ترتیب کے بارے میں بھی مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں اگر غور کیا جائے تو پہلی وحی کی 5 آیات ہیں اور چھٹی وحی کی بھی 5 آیات ہیں، درمیان میں باقی تمام صورتوں کی 7 آیات جو ہیں ان کو شمار کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس ترتیب کو جو ہے علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا ہے۔ لہٰذا اگر سورہ قلم کی پہلی 7 آیات کو دوسری وحی مانا جائے تو یہ 7 آیات بہت اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اپنے نبی سے کس طرح خطاب فرمایا اور ان کو کیا حکم دیا۔ پھر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کو نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ایک داعی کی ابتدائی مراحل کیا ہوتے ہیں، ان کی اپنی ذاتی کیفیات کیا ہوتی ہیں، وہ اپنی سوچ، اپنی تحریک، اپنے مقصد کو لے کے کیسے چلتے ہیں، سامنے والوں کے رویے کیسے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو فیس کیسے کرنا پڑتا ہے، کس طرح کی مخالفتیں آتی ہیں اور آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اور پھر ان حالات میں بھی کس طرح سے اپنے ذاتی اعمال، اپنی ذاتی شخصیت کو بھی بنانا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی دعوت، اپنی سوچ، اپنی تحریک کو کامیابی کی طرف بھی لے کے جانا ہوتا ہے۔ تو وہ سب رہنمائی جو ہے ہمیں اس اعتبار سے نزولی قرآن میں ملتی ہیں۔ جبکہ بعض اہل علم نے یہ بھی فرمایا کہ جو انسان بھی اپنی زندگی میں کسی مقصد یا کسی سوچ کے ساتھ چلے گا تو اس کو وہ تمام حالات دیکھنے پڑیں گے جو نبی علیہ السلام نے دیکھے ہیں، لہٰذا ان حالات میں اس کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے چلنا چاہیے، تو اس کے لیے یہ نزول کے اعتبار سے ابتدائی آیات جو ہیں یہ بہت بڑی رہنمائی کا کام دیتی ہیں۔ پھر سورہ قلم کی پہلی آیت مبارکہ ہے نون والقلم، اور قسم ہے قلم کی، وما یسرون، اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں سب سے پہلے حروف مقطعات آئے ہیں جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں اصل علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور نبی علیہ السلام کو ہے۔ اگرچہ کچھ مفسرین کرام نے ان کے بارے میں کچھ نکات بیان کیے ہیں جنہیں کسی مقام پہ بیان کر دیا جائے گا، مگر ایک سوچ جو حروف مقطعات سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بہت کم ہے، بہت تھوڑا ہے، اور بہت کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں جانتے ہیں۔ لیکن حروف مقطعات کے بارے میں جو ایک اہم نقطہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ 29 جگہوں پہ قرآن پاک میں حروف مقطعات آئے ہیں، اور ان میں سے 24 جگہوں پر حروف مقطعات کے بعد ہمیں قرآن کا ذکر ملتا ہے، اور باقی 5 جگہوں پر بھی ہمیں انڈائریکٹلی جو ہے قرآن پاک کا ذکر حروف مقطعات کے بعد ملتا ہے۔ تو گویا حروف مقطعات کا اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں قلم کی قسم کھائی گئی ہے تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ کون سا قلم ہے جس کی قسم کھائی گئی ہے، تو اس کے بارے میں جو ہمیں اقوال ملتے ہیں، پہلا قول یہ کہ اس سے مراد تقدیر کا قلم ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے قلم کو پیدا فرمایا اور فرمایا کہ لکھو، تو قلم نے کہا اللہ میں کیا لکھوں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تقدیر الہی کو لکھ دو، تو پھر قلم نے قیامت تک آنے والے تمام حالات اور واقعات کو لکھ دیا، جس کا کہ حدیث پاک میں حوالہ ملتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام مخلوقات کی تقدیر کو آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا تھا۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں ہمیں یہ حوالہ بھی ملتا ہے کہ وہ چیزیں جنہیں اللہ پاک نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا ان میں قلم بھی ہے۔
لہٰذا جو تقدیر کا قلم ہے یہ بہت عظیم و شان قلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی قسم جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں کھائی گئی ہے۔ دوسرا قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس سے مراد وہ قلم ہے جو کہ فرشتوں کے پاس ہے، جس سے وہ ہمارے نامہ اعمال کو لکھتے رہتے ہیں، اور یہ قلم مسلسل لکھ رہے ہیں، اور یہ تب تک لکھتے رہیں گے جب تک کہ دنیا میں انسان موجود ہے۔ لہٰذا یہ فرشتوں کا قلم ہے جو کہ مسلسل چل رہا ہے، اور بہت عظیم قلم ہے کہ جس سے انسانوں کے جو ہیں وہ نصیب اور اعمال کو لکھا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس قلم کی اس آیت مبارکہ میں قسم کھائی گئی ہے۔ تیسرا قول ہمیں یہ ملتا ہے جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے کہ اس سے مراد صحابہ کرام کا قلم ہے، کیونکہ ان کے قلم کی یہ عظمت ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کو ضبط تحریر میں لایا۔ لہٰذا جب نبی علیہ السلام کے اوپر وحی آتی تھی تو آپ علیہ السلام چند صحابہ کرام جو کہ پڑھے لکھے صحابہ کرام تھے ان سے قرآن پاک کو لکھوایا کرتے تھے۔ لہٰذا وہ قلم بہت عظیم و شان ہے جس نے سب سے پہلے قرآن پاک کو لکھنے کی سعادت حاصل کی۔ اور چوتھا قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس سے مراد وہ عام قلم ہے جس سے انسان لکھتے ہیں، کیونکہ اس قلم کے ہماری زندگی میں حیرت انگیز قسم کے اثرات ہیں کہ انسان کے پاس جو علم بھی پہنچا ہے وہ اسی قلم کے ذریعے پہنچا ہے، اور ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف بھی جو علم پہنچا ہے وہ اسی قلم کے ذریعے پہنچا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ قلم نہ دیتے اور لکھنے کی صلاحیت نہ دیتے تو انسان کے پاس کتنا ہی علم اور فہم کیوں نہ ہوتا، وہ اگلی نسل تک نہیں جا سکتا تھا، وہ کسی دوسرے انسان تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ لہٰذا اپنے دور کی پوری دنیا میں جو علم پھیلا ہے اور جو نسل در نسل علم پھیلا ہے وہ اس قلم کی طاقت سے پھیلا ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ میں یسترون کا لفظ آتا ہے، یہ سطر سے ہے جس کو ہم اردو زبان میں بھی بولتے ہیں، کسی بھی تحریر کو جو ہے وہ سطر کہا جاتا ہے۔ پھر اسی صورت مبارکہ میں ہم اساطیر الاولین کا لفظ بھی دیکھیں گے، اور اساطیر جو ہے وہ کہانیوں کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی لائنوں کی صورت میں جو ہیں وہ لکھی ہوئی تحریر ہوتی ہیں۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ یسترون کا لفظ جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ قلم لکھتا رہا ہے، لکھ رہا ہے اور لکھتا رہے گا۔ اس لیے بعض اہل علم نے یہ فرمایا ہے کہ آیت مبارکہ میں قلم کا ذکر بھی ہے اور سطر کا ذکر بھی ہے، جس سے لکھنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ یہی ذریعہ رہا ہے ایک نسل سے دوسری نسل میں علم کے منتقل کرنے کا، اور آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی یہ رہی ہے۔ اگرچہ آپ نے خود نہیں لکھا لیکن آپ نے صحابہ کرام سے قرآن لکھوایا ہے، اور آپ نے بہت سارے دعوتی خطوط بھی جو ہیں وہ لکھوائے ہیں اور دوسرے بادشاہوں کی طرف ارسال کیے ہیں۔ اس لیے بعض اہل علم نے یہ فرمایا کہ یہ علم کا لکھنا جو ہے یہ بہت مبارک عمل ہے۔ تو گویا کہ جب انسان لکھتا ہے، کسی علم کو محفوظ کرتا ہے اپنے قلم کے ذریعے، تو گویا کہ اس کی مشابہت جو ہے وہ تقدیر الہی کے قلم کے ساتھ، فرشتوں کے قلم کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور ایک گویا کہ سنت کا عمل بھی جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے بہترین ذریعہ جو علم ٹرانسفر کرنے کا ہے وہ قلم ہی ہے۔ یہاں تک کہ بعض اہل علم نے یہ فرمایا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قلم کی قسم کھائی ہے، لہٰذا یہ ہمارے لیے معتبر ہو گیا ہے، واجب الاحترام ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر زمین پہ قلم گرا ہو تو ہمارے اکابرین اس کو بڑے احترام کے ساتھ اٹھا لیا کرتے تھے کہ یہ وہ ہے جس کی قسم اللہ پاک نے کھائی ہے، یہ قلم وہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ بلکہ ہمارے مدارس میں تو قلم کے احترام کے اوپر بہت زور دیا جاتا تھا کہ اس کو پاؤں کے ساتھ نہیں لگانا ہے، اس کو زمین پہ نہیں رکھنا ہے، زمین پہ گرا ہوا ملے تو اس کو فوراً اٹھا لینا ہے، کیونکہ یہ ایک احترام والی چیز ہے۔ ہمارے استاد ہمیں یہ بات سمجھایا کرتے تھے کہ وہ قلم جس سے آپ لکھتے ہیں، ہم پوائنٹر یوز کرتے ہیں، بال پین یوز کرتے ہیں، چونکہ ان قلموں سے تفاسیر لکھی جاتی ہیں، احادیث لکھی جاتی ہیں اور بہت سب کچھ لکھا جاتا ہے، لہٰذا یہ قلم بھی آپ کے لیے واجب الاحترام ہو جاتے ہیں، اور جب یہ ختم ہو جاتے ہیں تو انہیں پھینکا مت کریں، انہیں جمع کیا کریں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ ان قلموں کو بھی آپ کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بنا کر تولا جائے گا، جس کی دلیل ہمیں اس حدیث مبارکہ سے ملتی ہے کہ ایک طرف شہید کے خون کو تولا جائے گا اور ایک طرف علماء کے قلم کی سیاہی کو تولا جائے گا۔ لہٰذا جتنے قلم ہمارے ختم ہوتے ہیں لکھ لکھ کر، تو وہ سارے قلم اور وہ ساری سیاہی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی نامہ اعمال میں تولی جائے گی۔ ہم اپنے اکابرین کو دیکھتے تھے کہ وہ اپنے قلموں کو بھی جو ہے وہ سنبھال کے رکھا کرتے تھے۔ اس لیے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ جتنے اوراق بھی ہم لوگ لکھتے ہیں، رجسٹرز لکھتے ہیں، فائلز بناتے ہیں، یہ جتنا بھی ایک طالب علم لکھتا ہے اپنی زندگی میں، وہ تمام کتابیں، وہ اوراق، وہ بھی انسان کے نامہ اعمال میں انشاءاللہ تعالیٰ تولے جائیں گے، کیونکہ یہ بھی انسان کا بہرحال ایک عمل ہے اور بہت نیک اور خوبصورت عمل ہے۔
اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا طالب علم جو ہوتا ہے وہ ساری زندگی اپنے رجسٹرز اور وہ تمام مواد جو اس نے اپنی زندگی میں لکھا ہوتا ہے اس کو بہت سنبھال کے رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اہل علم نے بڑا خوبصورت نقطہ یہ بھی بیان کیا کہ ہم دنیا کی کتابوں کو تو باہر بکتا ہوا دیکھتے ہیں جب وہ پرانی ہو جاتی ہیں، مگر قرآن نہیں بیچا جاتا، حدیث مبارکہ کی کتابیں نہیں بیچی جاتی ہیں۔ ان کو ہدیہ تو کیا جاتا ہے، صدقہ جاریہ تو کیا جاتا ہے، مگر ان کو بیچا نہیں جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی اسلامیات کی کاپیاں اور کتابیں جو ہوتی ہیں ان کو بھی نہیں بیچتے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، باقی کتابوں کو ہم لوگ بیچ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم نے بعض اکابرین کے بارے میں یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ کسی خالی ورق کو بھی جو ہے زمین پہ گرا پڑا دیکھتے تھے تو اس کو بھی اٹھا کے احترام سے رکھ لیا کرتے تھے، اور وجہ یہ بیان کیا کرتے تھے کہ یہ وہ کاغذ ہے جس کے اوپر اللہ کا قرآن لکھا گیا ہے، وہی لکھی گئی ہے، علم لکھا گیا ہے، لہٰذا یہ کاغذ بھی اتنا ہی قابل احترام ہے جتنا کہ قلم ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کا اگلی آیت مبارکہ کے ساتھ جو ربط بیان کیا گیا ہے کہ اگلی آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے رب کے کرم کی وجہ سے مجنون یا دیوانے نہیں ہیں، تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ قلم کی بات کر کے، یسترون کی بات کر کے پھر آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آج جو بھی علم حاصل ہے، اسلامی علم بالخصوص، وہ اس قرآن سے حاصل ہے، لہٰذا وہی کے ذریعے ہی تفسیر ہے، اسی سے حدیث ہے، اسی سے فقہ ہے، اسی سے اسلامی سائنس ہے، اسی سے عقیدہ ہے، اور اسی سے تاریخ کا علم ہے، اور وہ سارے علوم جو کہ اس قرآن سے ہمیں ملے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جس ہستی سے اتنا علم ہمیں پہنچا ہے وہ ہستی مجنون نہیں ہو سکتی، وہ ہستی دیوانی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا تاریخ گواہ ہے، یہ علم گواہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی ذات اس الزام سے بری ہے۔